خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ چنے گئے۔ آپ نے نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے خلاف علم جہاد بلند کیا اور نبوت پر نقب لگانے والوں کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی وفات سے قبل حضرت علی المرتضیٰ کو وصیت فرمائی تھی کہ ان کو آخری غسل حضرت علی المرتضیٰ دیں، جن ہاتھوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا، انہی ہاتھوں سے مجھے غسل دینا، اور یہ بھی وصیت کی کہ مجھے نیا کفن نہ دینا، مجھے پھٹے پرانے کپڑوں میں کفن دے کر دفن کر دینا، اس لیے کہ نیک کپڑوں کا حقدار مرنے والے سے زیادہ جینے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ جنازہ پڑھنے کے بعد میرے جسد خاکی کو اٹھا کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جانا اور عرض کرنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو بکر ہے۔ اگر ادھر سے حاضری کا کوئی اشارہ مل جائے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن کر دینا، ورنہ جہاں باقی مسلمانوں کو دفنایا جاتا ہے جنت البقیع میں، پھر مجھے وہاں دفن کر دینا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ جب آپ کا آخری وقت آیا تو حضرت علی بھاگتے ہوئے آئے اور آپ کی زبان پر یہ لفظ تھے، ان للہ و انا الیہ راجعون، اور آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کے چہرے سے کپڑا اٹھایا اور یہ لفظ کہے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت ہم سے جدا ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کو غسل دیا گیا اور غسل دینے کے بعد آپ کا جنازہ پڑھا گیا، اور پھر مدینہ انور کی گلیوں سے گھما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کے سامنے رکھ دیا گیا۔ اور حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت ابوبکر ہیں، آپ کی قربت میں دفن ہونے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ تو پھر ہم نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ بند تھا اور تالا لگا ہوا تھا۔ اچانک تالا کھلا اور پھر کنڈی بھی کھل گئی اور دروازہ کھل گیا، اور اندر سے آواز آئی کہ یار کو یار سے ملا دو جو پہلے ہی یار کا انتظار کر رہا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی تدفین کر دی گئی۔